بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سوال کیا جائے، اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ اس وسوسے کو اور اس سوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یأتی احدکم فیقول من خلق السماء فیقول اللہ عز وجل فیقول من خلق الارض فیقول اللہ عز وجل فیقول من خلق اللہ فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور یوں پوچھتا ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ Who created the heaven؟ آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ تو کہتا اللہ۔ پھر وہ پوچھتا ہے زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ کہتا اللہ۔ پھر تیسرا سوال شیطان اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ جب تم میں سے کسی کے اندر یہ وسوسہ ہو، کسی کو یہ احساس ہو اس میں سے کسی بھی چیز کا، یوں فرمایا آپ نے فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا، اس قسم کی کسی بھی چیز کا، ایسا نہیں فرمایا آپ نے کہ صرف یہی وسوسہ ذہن میں آئے تو، ایسا نہیں فرمایا آپ نے، اسی سے ملتے جلتے بہت سارے وساوس ہیں۔ فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا، اس قسم کا کوئی بھی وسوسہ تمہارے ذہن میں آئے تو صرف اتنا ہی بولو آمنت باللہ وبرسلہ، میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے اور ایک سیف طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے، لیکن قرید کرنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا، قریدنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب ملے کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، تو اللہ کا پیدا کرنے والا کون؟ نبی نے تو ایک سیف طریقہ بتا دیا کہ الجھنا نہیں ہے، اس طریقے کا احساس ہو تو آمنت باللہ وبرسولہ کہہ کر آدمی چھٹی لے لے۔ لہذا ہم یہ کہیں گے بس اتنے ہی پر اکتفا کیا جائے۔ ہاں، علم میں اضافے کے لیے میں ایک دلیل آپ کو دے دوں کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو۔ جی، میں ایک پہلے سادی دلیل دوں گا، اس کے بعد دوسری ایک سادی دلیل دوں گا جو اس سے زیادہ ٹف رہے گی، اور پھر اس کے بعد ایک علمی دلیل۔ ایک گاڑی پٹری کے اوپر جا رہی ہے، سوال کرتا ہے ایک آدمی کہ یہ گاڑی کا جو آخری ڈبہ ہے اس کو کون کھینچ رہا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ اس کے بعد والا ڈبہ۔ پھر وہ پوچھتا ہے اس بعد والے ڈبے کو کون کھینچ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اس سے بعد والا ڈبہ۔ پھر وہ پوچھتا ہے اس بعد والے ڈبے کو کون سا ڈبہ کھینچ رہا ہے؟ اس کے بعد والا ڈبہ۔ آخر میں ایک ڈبہ ایسا آئے گا کہ اس کے بارے میں جب یہ پوچھا جائے گا تو آدمی یہ بولے گا کہ اس ڈبے کو انجن کھینچ رہا ہے، گویا کہ جو ڈبہ ہے وہ انجن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ حرکت جا کر کے اصل محرک پر رک جائے گی، جو اصل میں حرکت کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ڈبہ ہے وہ انجن نہیں ہے، جو انجن ہے وہ ڈبہ نہیں ہے، تب جا کر کے سوال کا سلسلہ ختم ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ اس کے بعد بھی ایک ڈبہ، اس کے بعد بھی ایک ڈبہ، اس کے بعد بھی ایک ڈبہ، اس کے بعد، سوالات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی کو مناطق کا تسلسل کہتے ہیں، تسلسل باطل ہے۔ انجن ماننا ہے آپ مجبور ہیں کہ انجن مانے آپ۔ اچھا، ایک اور مثال دیتا ہوں جو اس سے زیادہ علمی ہے۔ زیرو رکھ دیجئے آپ، زیرو
زیرو کی کیا ویلو ہوتی ہے؟ ایک میتھمیٹکس کا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی ویلو نہیں ہوتا، صفر کی کوئی ویلو نہیں ہوتی. زیرو لکھ دیجئے، اس کے بائیں طرف زیرو 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 لاکھوں کی تعداد میں زیرو رکھ دیجئے، اس کی ویلو زیرو ہی ہے. اس کے بائیں سائڈ میں زیرو 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 رکھتے چلے جائیے، ویلو پوچھا جائے ویلو زیرو 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 ویلو از اکول ٹو زیرو. پہلے زیرو 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 از اکول ٹو زیرو. اب اگر آپ کو ایک مستقل قیمت، ایک حقیقی قیمت جاننی ہے تو ایک بڑھا دیجئے نا. جیسے زیرو کا پہلے آپ نے ایک لگایا، قیمت معلوم ہوگی 10. جب تک آپ نے ایک نہیں کہا تھا تب تک اس کی کوئی ویلو ہی نہیں تھی. آپ مجبور ہیں کہ مستقل ویلو کو جاننے کے لیے آپ ایک بڑھائیں. جو ظاہر ہے کہ جو ایک ہے وہ زیرو نہیں ہے، جو زیرو ہے وہ ایک نہیں ہے. ایک ماننا ہے، انسان کی مجبوری ہے، ماننا ہی ہے، ماننا ہی ہے. ورنہ زیرو چاہے دائیں طرف بڑھاتے جائیں چاہے بائیں طرف بڑھاتے جائیں، لاکھوں زیرو بڑھا لیں، ویلو زیرو ہی ہے. جب تک ایک نہیں بڑھائیں گے مستقل قدر آپ کو نہیں ملے گی، مستقل قیمت نہیں ملے گی. یہ تو میتھمیٹکس کا معمولی طالب علم جانتا ہے. تیسری مثال، جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اسی کرسی کی مثال دے دوں. اس کے 4 پائے ہیں، ایک پایا ٹوٹا ہوا ہو، ظاہر ہے کہ مجھے گرا دے گا. اگر یہ کرسی ایسی ہو کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ کرسی مجھے سنبھال نہیں سکتی، گرا دے گی. اب ظاہر ہے کہ اس کرسی کو سنبھالنے کے لیے ایک دوسری کرسی ہونی چاہیے، اس کی بھی اگر ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر اس کرسی کے لیے بھی ایک ایسی کرسی ہونی چاہیے. جہاں جا کر کے سوالات کا سلسلہ رکے گا وہاں ایسی کرسی ضروری ہے جو 4 پائے کی ہو. مجبوری ہے انسان کی، 4 ماننا ہی ہے، 4 ماننا ہی. اچھا، یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ در حقیقت انسان کی محدود عقل نے، محدود فکر نے اور محدود سوچ نے یہ سوال پیدا کیا ہے. اگر اس کی سوچ محدود نہ ہوتی تو اس طریقے کا سوال نہ کرتا، اس لیے کہ وہ دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ ہر سبب کا ایک سبب ہوتا ہے. انڈا یہاں رکھا ہوا ہے، یہ انڈا کدھر سے آیا؟ آسمان سے تو طبقہ نہیں. یہ انڈا کہاں سے آیا؟ وہ تو مرغی سے آیا. گویا کہ یہ انڈا، اس کا سبب مرغی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن جب اللہ عالم اسباب کے تمام اسباب سے پرے ہے، وہ خود مسببات کو ترتیب دیتا ہے، مسببات کو بناتا ہے، تو اس کے لیے سبب ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہمارے عالم اسباب کے سبب کی طرح تو ہے ہی نہیں. لہذا یہ تسلیم کیا جائے کہ ایک ایسا کوئی ہونا چاہیے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. سیف طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فَيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ